السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کا ولاگ ابھی کچن سے ہی شروع کر رہی ہوں اور اینڈ کروں گی میں روم کی کلیننگ سے۔ تو بس شروع کرتی ہوں۔ آج ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جو کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں اپنے والدین سے۔ جب ہمیں ابھی بھی یاد ہے، جب ہم 4 بہن بھائی جب چھوٹے تھے، جب ہماری بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو ہم سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ سب کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا تھا کہ میری ماں ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے کر کے مخاطب کرتے کہ اچھا، میں نا بار بار ایک فلم ہے جو دیکھتی ہوں اور میں اس سے بہت زیادہ زندگیوں کو ریلیٹ کرتی ہوں جو آس پاس میں ہمارے ہیں۔ تو وہ فلم بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں۔ جب بھی مجھے خیال آتا ہے کوئی پرانی مووی لگا کے بیٹھنے کا، تو میں زیادہ تر باغبان مووی دیکھتی ہوں کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے جب والدین بڑے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے آگے بچے ہو جاتے ہیں، جب بہویں آ جاتی ہیں تو بہویں پھر رکھنے کو والدین کو تیار نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ماں تیرے پاس رہے گی، باپ تیرے پاس رہے گا، وہ الگ کر دیتے ہیں۔ تو وہ اتنا دکھی سین ہوتے ہیں اتنے دکھی سین ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یار یہ زندگی بھی ہوتی ہے۔ جب ہم بڑے ہو رہے ہیں اب ہم اس سٹیج پہ آگے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، لیکن سائڈ پہ لوگوں کی زندگیوں کو ہم جب انالائز کرتے ہیں، ہمارے آس پاس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کو ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، مہمان کی طرح والدین پھر مہمان کی طرح رہنے کے لیے کبھی ایک کے گھر میں جا رہے ہوتے، کبھی دوسرے کے گھر۔ جب ساری زندگی والدین نے کمایا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا تنکا کر کے جوڑ کے گھر بنایا ہوتا ہے، تو اس گھر کے پھر ایسے وہ الگ الگ بہویں آ جاتی ہیں تو الگ الگ وہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں، تو والدین کے لیے گھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لمحہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں پہ ایسے جان نچھاور کر دیتی ہے، جب اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، تب وہ پہلے تو پیمپر نہیں ہوتے تھے۔ آج کا زمانہ تو اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ پیمپر لگا کے سو جاتی ہیں، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے بستر پہ ہی بچے کو لٹایا جاتا تھا، بستر گیلا ہو جاتا تھا رات کو، تو جو ماں ہوتی تھی وہ گیلے بستر والی سائڈ پہ خود ہو جاتی تھی اور بچوں کو سوکھے پہ کہ میرا بچہ سویا رہے۔ اصل میں میں اگر اپنی زندگی کو اس چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہم دونوں بہنیں جڑواں تھی، تو میری امی سو نہیں سکتی تھی، ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ ایک کہتی تھی جب ایک بیٹی سوتی تھی تو دوسری بیٹی اٹھ جاتی تھی، جب دوسری نیند پوری کر کے ایسے ہم لوگ دونوں جو ہوتی تھی ساری رات اپنی ماں کو جگا کے رکھتی تھی۔ تو پھر امی کی نیند جو ہوتی تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی، تو اتنا زیادہ امی پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ تو میری نانی آئی تو نانی نے کہا کہ مجھے ایک بیٹی دے دو، میں پال لیتی ہوں، دوسری بیٹی ایک بیٹی آپ رکھ لو۔ تو جو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لے جاؤ۔ پتہ نہیں امی کہتی کہ کیونکہ ہماری شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں دونوں بہنوں کی، تو امی نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تمہیں نانی لے گئی یا دوسری بیٹی کو لے گئی، مجھے یہ نہیں پتا تھا، لیکن وہ لے کے گئی۔ تو 2 دن جو ہے 2 دن تک بچی جو بھی نانی کے گھر گئی تھی وہ روتی رہی وہ چپ ہی نہیں کرتی تھی۔ تو اس کے بعد امی کا رو کے برا حال کہ میری بیٹی مجھ سے الگ ہوگی۔ تو دادکوں میں یہ تھا کہ دادا دادی اتنے زیادہ بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو تو بیٹیاں بالکل ہی پسند نہیں ہوتی۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹیاں پسند نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے صرف بیٹے ہوں۔ حالانکہ میرے بڑے 2 بھائی تھے، لیکن جب ہم پیدا ہوئی تو ہم 2 اکٹھی ہو گئی تو اس سے نقصان ان کو تو بڑا زیادہ ہوا۔ تو میرے ابو نے کہا کہ
میری دادی کو کہا کہ ایک بیٹی آپ رکھ لو، کیونکہ امی بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے 2 بیٹیاں پالنے کے لیے، تو ایک تم رکھ لو۔ اس نے کہا نا بابا یہ تو بیٹیوں کو تو میں دیکھتی ہی نہیں، تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ نانی کا تو دل بڑا ہوتا ہے نا، نانی تو لے کے چلی گئی۔ جب نانی لے کے گئی تو امی کا رو رو کے برا حال۔ انہوں نے جی اسی دوسرے دن ہی ابا کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو واپس لے کے آؤ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر جناب جو بھی میں تھی یا میری بہن تھی اس کو میرے ابو لے کے آئے، گھر واپس لے کے آئے۔ مائیں تو ایسا کرتی ہیں۔ تو اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے، ہم کال تک نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی وہ کال کرتے تو امی ہم یہ کام کر رہے ہیں، امی ہم بہت بزی ہیں۔ حالانکہ میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی امی کے لیے 10 منٹ 15-20 منٹ، کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بھی میں نکال لیتی ہوں، اور وہ بھی ان کے لیے بہت کم پڑتا ہے۔ جب میں کال کرتی ہوں تو ان کو بہت کم پڑتا ہے کہ یہ کم وقت میں نا فون بند کر دیتی ہوں۔ لیکن میں سارے کام چھوڑ کے جب امی کی کال آتی تو میں آرام سکون سے بیٹھ کے ان سے باتیں کرتی ہوں، اور ساری باتیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ جیسے اگر وہ بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو تو کہتی ہوں فوراً امی جاؤ، کیونکہ میں ساتھ تو رہ رہی نہیں ہوں، میں اتنا دور بیٹھی ہوں، ادھر میرے بچے بھی مجھ سے دور ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ بس آپ لوگوں کے سہارے میں یہاں پہ بس افطاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ افطاری کا ٹائم ہے، اور ہماری سادی سی افطاری دیکھ لو، بہت ہی مزے والی ہے۔ چاول بنائے ہوئے تھے اور ساتھ فروٹ رکھا ہوا ہے، سلاد اور رائتا بنایا ہوا ہے۔ جناب رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور ادھر دودھ آ چکا ہے، اور رات کا اتنا زیادہ سحری سے پہلے مجھے دہی جمانا ہوتا ہے، تو ادھر میں دودھ جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں، اور ساتھ ہی رکھوں گی چائے۔ اور رات کی چائے ہم لوگ ضرور پیتے ہیں، لیکن آج مجھے اتنے زیادہ کام ہے کہ مجھے سالن بھی بنانا ہے۔ ابھی میں سالن بھی بنا لوں گی اور رات کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا ہے۔ اتنے زیادہ کام ہے نا، تو میں وہ ساتھ کام بھی کروں گی۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے اچھا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو جب جو ہمارے پاس امی کے پاس لوگ ہوتے ہیں، بھائی بہن بھائی دوسرے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ تیری ماں، اور وہ کہتے ہیں جی تیری ماں۔ ایسا جب ہوتا ہے نا تیری ماں، میری ماں سے تیری ماں کب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر جن کے والدین زندہ ہیں نا، جن کے والدین بہت سارے ایسے بچے ہیں ان کو اپنی ماؤں کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی، تو پلیز خدا را میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی ماؤں کو اپنے سے دور مت کرو، ناراض مت کرو، کیونکہ ماں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ماں کے تلے کے نیچے جنت ہے، تو اس جنت کو اب ناراض نہیں کرو۔ جب ماں دعا کرتی ہے نا، تو بچہ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے، اور ہر کامیابی کا راستہ جو ہوتا ہے نا ماں کی دعا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو ماں کی دعائیں ہمیشہ لینی چاہیے۔ ادھر میں نا اپنے کام بھی ساتھ کر رہی ہوں کہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرا کپ جو ہے نا وہ اسمائل والا ہے، بڑا مجھے کیوٹ سا لگتا ہے۔ تو ادھر ہماری چائے جو ہے وہ رات کی بن چکی ہے، اور وہ ساتھ میں ڈال رہی ہوں۔ آج کل نا سونف والی چائے پیتے ہیں ہم لوگ، سونف والی دودھ پتی سونف والی۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تو میرا ڈاکٹر ہے، جب کبھی کچھ لا کر دے دیتا ہے اور کبھی کچھ لا کر دے دیتا ہے۔ جو ان کو پسند ہی نہیں ہوتی نا چیزیں، وہ بھی میں لا کر دے دوں نا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا ڈاکٹر ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جب ہم ایک میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر رشتے کا احترام جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ میکے کی یاد تو اسی لیے بھی آ رہی ہے کہ کن کن لوگوں کی عیدیاں آ گئی ہیں، بتا دیں مجھے، کہ ابھی تک میری بالکل بھی نہیں آئی۔ آپ لوگوں میں سے کسی کی عیدی آ گئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ یار کیا کیا آیا ہے میکے سے کیا، کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو ہمیشہ اپنے مائکے سے کچھ نہ کچھ، چاہے چھوٹا کوئی گفٹ بھی آ جائے نا، اس کی بھی ان کو آس ہوتی کہ والدین سے کہ گھر سے یہ چیز آئے گی۔ بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں نا تب تک ہی مائکا ہوتا ہے۔
وہ بیٹیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جن کا پاؤں ایک تو ہوتا ہے اپنے گھر میں اور مائکے سسرال میں اور ایک مائکے میں. تو خدا را اپنے گھروں کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہی ہم کامیاب عورت بن سکتی ہیں. باشعور عورتیں جو ہیں نا، عورتیں بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہوتی ہیں. میں تو عورتوں کی بہت زیادہ قدر کرتی. اچھا اس وقت تک نا افطاری کے بعد اتنا زیادہ انسان تھک جاتا ہے نا، بالکل کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے نا یہ جو ہے ٹنڈیاں کا سالن بنانا ہے. اسی لیے میں جلدی میں نے کیا کیا جلدی بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں نے پیاز ڈال دیا، اس کے بعد لہسن ادرک جو ہے نا وہ کٹ کر کے ڈال دیا، اس کے بعد ٹماٹر 2 کاٹ کے میں نے وہ ڈال دیے. اور جی اس کے بعد جلدی میرے سانس پھول رہے جلدی نا روزے کی افطاری کے بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں. تو آج تھوڑا سا نا ڈھیلی طبیعت ہے. جب افطاری کے بعد کا ہوتا ہے نا تو بالکل یہ ایسے جیسے جان ہی نہیں ہوتی اس طرح لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کیسے ہو. جی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سب ٹھیک ہیں. یوسف بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. یوسف کے روزے جا رہے ہیں، میں اتنی خوش ہوں. مجھے انرجی ملتی ہے جب یوسف بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے بہت انرجی ملتی ہے کہ میرے ہسبینڈ ٹھیک ہیں، میرا گھر اتنا خوشگوار حالات میں چل رہا ہوتا ہے. تو چاہے میں بیمار بھی ہوں نا تب بھی میں اپنے آپ کو بیمار فیل نہیں کرواتی کہ میں بیمار ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی کافی دن پہلے بیمار کافی زیادہ رہی ہوں. ادھر لاہور سے واپس آئی ہوں تو اتنی زیادہ بیمار ہو گئی تھی. تو ابھی تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہوں. لیکن کام ساتھ چلتا رہے گا کیونکہ یہاں پہ نا میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ بیزی کر لیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ بس جو ہے نا جو خلا ہیں وہ پر رہے ہیں. اچھا جی سبزی کاٹ کے میں نے ڈال دیے اور دیکھیں جی فائنل لک اس کی. اور تھوڑا سا پانی لگا کے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دوں گی. اور ادھر جی آٹا جلدی گوندھ رہا ہے اور گوندھ کے اس کو میں رکھ کے جاؤں گی. اور ایک دن پہلے میں نے اور ساتھ چائے پی رہی ہوں اور کھڑے ہو کے پی رہی ہوں. آپ لوگ بھی کہو گے کھڑے ہو کے پی رہی ہوں کیونکہ اتنی میں ایگزاسٹ ہو چکی تھی اس وقت. تو میں نے کہا کہ یہ سارے کام تو کرنے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ چلے یہ کر لیتی ہوں. تو ساتھ چائے بھی پی رہی تھی. آٹا گوندھ لیا میں نے، ابھی اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں. اور ادھر جو سالن ہے وہ ہلکی آنچ کر کے رکھ کے چلی جاؤں گی اور چائے پیوں گی آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ. اور جی دوسرا دن صبح کا ٹائم تھا اور میں مشین لگا رہی تھی. ادھر مشین لگا کے کچھ کچن کی روزہ رکھ کے تو اس کے بعد تھوڑی بہت صفائی دوپہر کو ہی کر لیتی ہوں. اور تھوڑا بہت جو کام کرنے والا تھا وہ میں کر رہی تھی یہاں پہ کچن میں. تو یہ سارے کمپلیٹ کام کر کے اس کے بعد پھر میں جاؤں گی روم کی کلیننگ کر لوں گی. اور یہ اسٹوو جو ہے کلین کر کے رکھتی ہوں کہ شام افطاری کے ٹائم میں نے پھر کرنا ہوتا ہے کام اسی وجہ سے. اور ایک میری بہن پوچھ رہی تھی کہ آپ کے یہ پینٹ ہوا ہے یا بہن یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں، یہ پینٹ نہیں ہے، یلو کلر کی ٹائلز ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ٹائلز ہیں. اور جو آج کی ٹاپک پہ میں نے بات کی، اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز اس پہ کمنٹ ضرور کرنا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا. تھینک یو سو مچ. اور میرے کپڑے جو ہیں وہ دھل چکے تھے، وہ ابھی میں دھوپ نکلی ہوئی ہے اس کو ڈال دوں گی اور ڈال کے اس کے بعد جا کے روم کی کلیننگ کر لوں گی. روم کا کلین کرنا اسی لیے بھی ضروری ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ قرآن پاک بھی میں یہیں پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور نماز بھی میری یہیں پہ ہوتی ہے. اور زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے میں اسی کمرے میں ہی گزارتی ہوں عبادت کے لیے. ویسے تو دوسرے کمرے میں ہم لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں. تو بس اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے رات کی افطاری شام کی یہاں کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے پھر ہم نماز اور قرآن پاک میں نے پڑھنا ہوتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں. اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ.